अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह गुजरात, बेकसों के मददगार, गरीबों के गमखार हजरत सैयद अली मीरा दातार बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शहादत का वो वाक़िया जो यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू ला देगा और आपका ईमान भी ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शहादत का, जिसे सुनकर यकीनन आप खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह उठेंगे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की शहादत से कबल 12,000 सिपाही मांडवगढ़ की लड़ाई करने के लिए रवाना हुए। ये सारे सिपाही महमूद बेगड़ा के सिपाही थे। महमूद बेगड़ा की फौज मध्य प्रदेश के धार जिले के करीब पहुंच गई। उधर उन्होंने पड़ाव डाल लिया। जब इन लोगों ने मांडवगढ़ पर चढ़ाई की तो पूरे के पूरे मांडवगढ़ में एक हलचल सी मच गई। और नाज़रीन मोहतरम, ये जंग कुछ महीनों तक नहीं बल्कि कुछ सालों तक चलती रही और किसी को भी इस जंग में फतेह नहीं मिल रही थी। बादशाह महमूद बेगड़ा अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि सालों जंग चलने के बाद भी उसे फतेह हासिल नहीं हो रही थी। वो सोचने लगा कि आखिर इसमें मामला क्या है, माजरा क्या आ रहा है कि आखिरकार जंग में फतह ही नहीं मिल रही है। महमूद बेगड़ा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खड़े होकर रो रो कर दुआएं मांगते, अर्जो मारूश करते कि ऐ मेरे परवरदिगार, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमें इस जंग में फतेह ही नहीं मिल रही है। उसके बाद महमूद बेगड़ा ने जानकारों को भी बताया। जानकारों ने बादशाह महमूद बेगड़ा को कहा कि आपकी फौज में एक शख्स है जिनका नाम इल्मुद्दीन है और उनके एक पोते हैं जिनका नाम सैयद अली है, और सैयद अली के हाथों ही इंशाअल्लाह तबारक व ताला मांडवगढ़ की फतेह होगी। नाज़रीन मोहतरम, जिस वक्त ये महमूद बेगड़ा को जानकार लोग बता रहे थे कि सैयद अली के हाथों ही ये जंग फतह होने वाली है, और उधर मीरा दातार सैयद अली बापू रहमतुल्लाह अलैह की शादी की तैयारियां चल रही थी। उनकी शादी शाह आलम की बीवी की छोटी बहन जिनका नाम बीवी हाजरा था उनसे होने वाली थी। इधर पूरा घराना सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शादी की खुशियां मना रहा था, और इधर महमूद बेगड़ा बादशाह ने सैयद अली के दादा जान हजरत इल्मुद्दीन को कहा कि मांडवगढ़ की फतह अगर हमें हो सकेगी तो सिर्फ और सिर्फ सैयद अली के हाथों ही होगी। सैयद अली को आप यहाँ बुला लीजिए। दादा जान ने सैयद अली अपने पोते को खत लिखा, लेकिन खत का रिटर्न में कोई भी जवाब न आया क्योंकि कोई भी खत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंच ही नहीं पाया था। सैयद अली के बड़े भाई अबू मोहम्मद और दामा अम्मा के हाथों जो भी खत आते वो छुपा दिया करते थे क्योंकि अब सैयद अली मीरा दातार की शादी होने वाली थी। जब कई दिनों तक खत का जवाब नहीं आया तो बादशाह और इल्मुद्दीन बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गए। दूत के हाथों उन्होंने खत भेजा। दूत की मुलाकात सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह से आखिरकार हो ही गई। ये दूत यानी पैगाम रसा हजरत इल्मुद्दीन और बादशाह महमूद बेगड़ा ने भेजा था। दूत ने पैगाम सैयद अली के हाथों में दे दिया। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह को खत पढ़कर तमाम तर हालात मालूम हो गए। सैयद अली अपनी वालिदा दामा अम्मा के पास आए और उनके बड़े भाई भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी वालिदा को खत बताया और पूछा, अम्मा पहले भी हमें खत आए थे, वो हमें बताए क्यों नहीं गए? जब मेरे दादा जान ने मुझे बुलाया है तो आप लोगों ने मुझसे खत क्यों छुपाए? अम्मा जान, दादा जान ने मुझे बुलाया है। मांडवगढ़ में जो कुछ सालों से जंग हो रही है उसकी फतेह इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारे हाथों से ही होगी। अम्मी जान, आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। दामा अम्मा ने कहा, ऐ मेरे प्यारे फर्जंद, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी तो शादी होने वाली है, इसीलिए मैंने तुम्हारे सारे खत छुपा दिए थे। तो सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मा जान, मैं नबी की आल में से हूँ, आप तो मुझे खुशी से रुखसत कीजिए कि मैं दीन और ईमान की हिफाजत कर सकूं। मांडवगढ़ का जो राजा है वो हर दिन इंसानों का कत्ल करके उनके खून का तिलक अपने माथे पर लगाता है। उसके जुल्म को मिटाने के लिए और इस्लाम की हिफाजत करने के लिए ऐ मेरी वालिदा, मुझे इजाजत दे दीजिए। दामा अम्मा ने फरमाया, ऐ मेरे फर्जंद, जब यही खुदा की मर्जी है तो मैं आपको जाने की इजाजत दे देती हूँ और अपने दूध का हक भी माफ करती हूँ। दामा अम्मा ने अपने लखते जिगर मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह को माथा चूमा और उनके बड़े भाई ने भी सैयद अली को जाने की इजाजत दे दी। अल्लाह तबारक व ताला की राह में सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह निकल पड़े। उनावा तालाब के पास आकर
آپ سید علی میرا داتار باپو رحمت اللہ علیہ نے مسواک کیا، اس کے بعد وضو بنایا اور نماز ادا کی۔ جس جگہ آپ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے نماز ادا کی تھی، اسی جگہ پر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا مسواک گاڑ دیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے دل میں یہی سوچا کہ اگر میں راہ اللہ میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس راہ میں شہید ہو جاؤں تو اسی جگہ پر جہاں میں نے یہ مسواک گاڑا ہے مجھے دفنایا جائے۔ اناوا سے نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حضرت میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہوئے تو وہاں پہنچ کر آپ سب سے پہلے اپنے دادا جان حضرت علم الدین رحمت اللہ علیہ سے ملے۔ اس کے بعد رات ہوئی اور رات کو زور کی آندھی چلنے لگی، طوفان آیا۔ ناظرین محترم، ایک کرامت آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب طوفان آیا تو جتنے بھی خیمے فوج کے گڑے ہوئے تھے وہ سب اکھڑ گئے اور ایک خیمہ ہی باقی رہ گیا۔ ان تمام تر خیموں میں ایک ہی خیمہ تھا جسے آندھی طوفان بھی نہ اڑا پائے، اور وہ خیمہ کسی اور کا نہیں بلکہ سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کا خیمہ تھا، جس میں سید علی میرا داتار اور دادا جان علم الدین رحمت اللہ علیہ کلمے کا ورد کر رہے تھے۔ بادشاہ محمود بیگڑا نے دیکھا کہ اتنا خطرناک طوفان آیا کہ سارے کے سارے خیمے اڑ گئے، لیکن یہ ایک خیمہ کیسے باقی رہ گیا؟ یہ ایک خیمہ آخر کیسے باقی ہے؟ ضرور عنقریب سید علی آ چکے ہیں۔ محمود بیگڑا بادشاہ خیمے میں آ گیا اور سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ سے ملا، اور سید علی سے مل کر محمود بیگڑا بہت خوش ہو گیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ سید علی کے ہاتھوں ضرور فتح ہو جائے گی۔ بادشاہ نے سید علی سے ملنے کے بعد تمام تر قصہ بیان کر دیا۔ قصہ سننے کے بعد سید علی صاحب نے فرمایا، اے بادشاہ، جب خداوند کریم کی میرے اللہ کی یہی مرضی ہے تو ہم مانڈو گڑھ کے راجہ کو صحیح راستے پر لائیں گے، اور اگر وہ نہ مانا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ بادشاہ محمود بیگڑا کے دل کا بوجھ اب ہلکا ہو گیا تھا اور انہیں یہ بھی یقین ہو گیا کہ اب ہماری فتح ضرور ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اتنا کہنے کے بعد محمود بیگڑا تو وہاں سے چلا گیا، لیکن حضرت سید میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ مانڈو گڑھ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے صرف 125 گھوڑوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ جب راستے میں ایک ندی ملی تو آپ رحمت اللہ علیہ گھوڑا لے کر ندی کے پاس پہنچے تو ناظرین محترم، سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت یہاں پر بھی ایک ایسی ظہور ہوئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس ندی میں پانی ہی پانی تھا اور ندی پار کرنا بے حد ضروری تھا۔ دوسرے راستے سے جاتے تو کئی دن لگ جاتے، اور سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کو حکم الہی ہو چکا تھا کہ آج ہی اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کے لیے یعنی سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کے لیے ندی نے راستہ دے دیا۔ سبحان اللہ، جس طرح ندی نے کئی نبیوں کو راستہ دیا، اس طرح اللہ کے اس ولی سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کو ندی نے راستہ دے دیا۔ جب آپ مانڈو گڑھ کی حد میں کانکڑا کھو کے پاس پہنچ گئے تو آپ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ کانکڑا کھو کے پاس سے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعے کی اونچائی 18 فٹ تھی۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 فٹ کی دیوار کو گھوڑے کی ایک چھلانگ لگا کر ہی پار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین محترم، آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا نشان یعنی اس گھوڑے کی ٹاپ کے نشان پتھر پر آج بھی موجود ہیں۔ کانکڑا کھو سے قلعے کے اندر جانے کے لیے آپ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے ایک سرنگ بنوائی۔ سرنگ کے راستے سے سید علی کی فوج اندر آ گئی۔ جب سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ مانڈو گڑھ کے قلعے پر پہنچے تو مانڈو گڑھ کے راجہ کے سپاہیوں نے ان کو دور سے دیکھا۔ آپ کا چہرہ مبارک نور سے اتنا روشن دکھائی دیتا، دشمنوں کے کلیجے کانپ رہے تھے۔ سپاہیوں نے جا کر اپنے راجہ کو اطلاع دی کہ ایک گھڑ سوار اندر آ رہا ہے اور وہ کچھ ایسا ہے کہ اے راجہ، ہمارے اندر تو ان کا سامنا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ راجہ اپنے سپاہیوں کی یہ بات سن کر غصہ ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ دائمہ محل اور جہاز محل پر جتنے بھی تانترک ہیں ان کو حکم دے دو کہ جتنے بھی لوگ ہمارے قلعے میں آئیں ان کو اپنی جادو کی طاقت سے قید کر دیں۔ ناظرین محترم، راجہ کے حکم کے مطابق جتنے بھی جادوگر، جتنے بھی تانترک سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آئے، ان کا کوئی بھی جادو، کوئی بھی طلسم، کوئی بھی منتر سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے نہ چلا۔ اور چلتا بھی کیسے؟ یہ اللہ کے ولی حضرت سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندی میں راستہ بنا دیا۔ تو ایسے ولی پہ کیا کوئی تنتر منتر کرے گا؟ جادوگر بھی یہ تمام تر صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے اور سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر کہنے لگے، آخر یہ کون فرشتہ ہے جس پر نہ کوئی جادو چل رہا ہے نہ کوئی طلسم چل رہا ہے؟ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ اب جادوگروں اور تانترکوں کے پاس پہنچ گئے اور جادوگروں اور سپاہیوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بہت جنگ ہوئی، بہت خطرناک جنگ ہوئی۔
کیونکہ ناظرین محترم سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ آل نبی اولاد علی ہیں، تو آپ کے بازوؤں میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طاقت تھی، اور جنگ کے درمیان جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا آپ سید علی میرا داتار اور آپ کے سپاہی نماز ادا کرتے۔ اور ناظرین محترم آپ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کو دیکھ کر اس راجا کے جن سے یہ جنگ کرنے آئے تھے اس کے بہت سارے سپاہی ایمان لا کر مسلمان ہو گئے، اور اب سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ جنگ کرتے ہوئے راجا کے پاس تک پہنچ گئے۔ جہاز محل جہاں سے بیٹھ کر راجا مہندی اپنی جادو کی نگری چلاتا تھا، اسی جہاز محل میں ایک 24 فٹ کا دیو تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ جب سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ جہاز محل میں پہنچے تو ان کا سامنا راجا مہندی سے ہوا۔ سید علی داتار باپو رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر تو راجا کے ہوش ہی اڑ گئے، وہ اب ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ہمت جٹا کر وہ جنگ لڑنے آیا، دونوں کے بیچ گھماسان جنگ ہونے لگی۔ مہندی راجا اب کافی زخمی ہو گیا تھا، اس نے دیکھا تو اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اب اس کا انت قریب ہے اور اس کی ساری جادو کی نگری اب ختم ہو گئی ہے۔ اس کے سپاہیوں نے تو اپنے اپنے ہتھیار پہلے ہی ڈال دیے تھے اور کئی سپاہی اس کے ختم ہو گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے۔ موقع دیکھ کر راجا مہندی اب جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا، قلعوں پر نشان لگا دیے۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کا پرچم جہاز محل پر بلندی سے لہرانے لگا۔ مانڈو گڑھ میں سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کی فتح ہو گئی، لیکن ناظرین محترم سید علی داتار باپو رحمت اللہ علیہ اس کے بعد اس راجا کو ڈھونڈتے ہوئے نیل کنٹھ پہنچ گئے۔ نیل کنٹھ میں جو سپاہی تھے وہ سید علی داتار باپو رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، تم مجھے راجا کا پتہ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سپاہیوں نے کہا، مہندی راجا لوہانی گفا میں جا کر چھپ گیا ہے، آپ وہاں چلے جائیے۔ سید علی راجا کو ڈھونڈتے ہوئے لوہانی گفاؤں میں پہنچ گئے۔ راجا اب اپنے آپ پر پچھتا رہا تھا۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر راجا مہندی پھر سے کانپنے لگا۔ سید علی داتار باپو رحمت اللہ علیہ نے جا کر سیدھے راجا مہندی کی چوٹی پکڑ لی، کیونکہ راجا کا سارا جادو اس کی چوٹی میں ہی تھا۔ راجا کی چوٹی پکڑ کر سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نے راجا سے کہا، تم ہر دن ایک انسان کا قتل کرتے ہو، بے گناہ انسان کا قتل کر کے اس کے خون کا تلک اپنے دیو کو لگاتے ہو، اور تم خدائی کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھوں میں ہے، اے شخص یہ سارے غلط کام چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ تو شاید میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ راجا مہندی کہنے لگا، میں جانتا ہوں سید علی تم مجھے بخش دو گے، لیکن پھر بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نے راجا مہندی کو بہت سمجھایا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن راجا مہندی نہیں مانا، اور آخرکار سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے راجا کی وہ چوٹی کاٹ ڈالی جس میں سارا تیل، اس میں سارا جادو جڑا ہوا تھا۔ راجا چوٹی کٹتے سے ہی کہنے لگا، اے میرا داتار، اے سید علی، میری اس چوٹی کو آپ اپنے قدموں میں دفنانا، تاکہ تا قیامت تک دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک خطرناک جادوگر کی نگری کو آپ نے کس طرح سے مٹا ڈالا۔ اور ناظرین محترم باتوں باتوں میں ہی اس فریبی راجا مہندی نے سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ فریب یعنی دھوکہ کر دیا، اور دھوکے سے ان کی گردن پر تلوار چلا دی اور سید علی میرا داتار باپو رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ ناظرین محترم یہاں پر آپ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت، یا کہہ لیں سب سے بڑی کرامت بھی سرزد ہوئی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا سر مبارک آپ کے تن مبارک سے جدا ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ کا جو جسم تھا وہ لڑتا رہا، تلوار پھر بھی چلتی رہی، آپ کا سر الگ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ میدان جنگ سے نہیں ہٹے، میدان جنگ میں لڑتے رہے، اور آپ نے راجا مہندی کو بھی قتل کر دیا، اور آپ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے۔ جس دن سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے وہ جمعہ کا دن صفر مہینے کی چاند رات ہجری 898، یہی وہ دن تھا جس دن آپ شہید ہوئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہوئے، اور ان کی آل اولاد میں سے سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ 29 محرم کو شہید ہوئے۔ ناظرین محترم کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جلے نہیں دیپ جب تک شہیدوں کے لہو سے، جلے نہیں دیپ جب تک شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم اس طرح سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ انسانیت کے لیے قربانی دی، اور اپنی جان قربان کر دی راہ حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا بنا دیا کہ آج بھی دنیا کے ہر کونے کونے میں آپ سید علی میرا داتار باپو رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا داتار ضرور لکھیں۔
नाज़रीन मोहतरम, ये पूरी मालूमात और ये पूरी वीडियोस और ये सारे फोटोज हम तक पहुंचाए हमारे दातार बापू के खादिम सज्जादा नशीन गद्दी नशीन सैयद हाशमी मियाँ जहांगीर अली ने। अगर आपको भी किसी तरह की कोई तकलीफ है या कोई साया वगैरह या कोई बला परेशान करती है तो आप इन खादिम साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और पूरी वीडियो में भी इन्हीं का नंबर स्क्रीन पर चल रहा था। तो आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, आफत हो, मुसीबत हो या आप सरकार मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कोई नजर पेश करना चाहते हो या कुछ भी चाहते हो तो आप इन खादिम साहब से कांटेक्ट करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने इस वली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में आप सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएं। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।